میں صدق کے دل سے الف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا عامی اور وفادار رہوں گا. اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے, آمین. آپ سب کو مبارک. وفاق میں مخلوط حکومت کی 36 رکنی کابینہ نے حلف اٹھا لیا. قائم مقام صدر صادق سنجرانی نے حلف لیا. کابینہ 30 وزراء، 3 وزراء مملکت اور 3 مشیروں پر مشتمل. نون لیگ کے 12، پیپلز پارٹی کے 9، جے یو آئی کے 4، ایم کیو ایم کے 2 وزراء شامل. بی اے پی اور جے ڈبلیو پی کی ایک وزارت. شاہد خاقان کابینہ کا حصہ نہیں بنے. وزیر اعظم کا کہنا ہے کابینہ نواز شریف اور اتحادیوں کی مشاورت سے بنی. خواجہ آصف کو وزیر دفاع، احسن اقبال کو وزیر منصوبہ بندی، رانا ثناءاللہ کو وزیر داخلہ بنایا گیا. مریم اورنگزیب کو اطلاعات، سعد رفیق ریلوے، اعظم نذیر تارڑ کو قانون کا قلمدان دیا گیا. ایاز صادق، رانا تنویر، خرم دستگیر، مرتضیٰ جاوید، ریاض پیرزادہ شامل. وفاقی وزراء نے عہدہ سنبھال لیا. احسن اقبال نے سی پیک پر پیش رفت سے متعلق جائزہ اجلاس بلایا. پیپلز پارٹی کے خورشید شاہ آبی وسائل، نوید قمر تجارت، شہری رحمان موسمیاتی تبدیلی کی وزیر مقرر، عبدالقادر پٹیل صحت، شازیہ مریض سماجی تحفظ، مرتضیٰ محمود صنعت و پیداوار کے وزیر بن گئے. ساجد نوری سمندر پار پاکستانیز، احسان الرحمان بین الصوبائی رابطہ، عابد بھائیو نچکاری کے وزیر بنے. بلاول بھٹو نے حلف نہ اٹھایا. آج رات لندن روانگی اور نواز شریف سے ملاقات کا امکان. ممکنہ طور پر لندن سے واپسی پر وزارت کا حلف اٹھائیں گے. جے یو آئی کے اسد محمود مواصلات، عبدالشکور مذہبی امور، طلحہ محمود سیفران کے وزیر. عبدالواسع کو بھی وفاقی وزیر بنایا گیا. ایم کیو ایم کے امین الحق آئی ٹی اور فیصل سبزواری بحری امور کے وزیر بنے. اسرار ترین، شاہ زین بھگٹی، طارق بشیر چیمہ بھی کابینہ میں شامل. وزراء مملکت میں عائشہ غوث، ہنا ربانی اور عبدالرحمان کانجو شامل. قمر زمان قائرہ، امیر مقام اور اون چودھری کو وزیر اعظم نے اپنے مشیر بنایا. پیپلز پارٹی کے سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر نے وزیر مملکت کا عہدہ سنبھالنے سے معذرت کر لی. کہتے ہیں ذاتی وجوہات کے بنا پر فی الحال وزیر مملکت بننے سے معذرت کی. نون لیگ کے رہنما میاں جاوید لطیف نے بھی وزارت کا حلف نہیں لیا. اوکاڑا میں تنظیمی اور سیاسی مصروفیات کے باعث اسلام آباد نہیں پہنچ سکے. بی این پی مینگل کے کسی رکن نے بھی پہلے مرحلے میں وزارت کا حلف نہیں اٹھایا. رہنما نون لیگ مفتاح اسماعیل کو وزیر خزانہ مقرر کر دیا گیا. وزیر خزانہ نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس آج رات ہی بلا لیا. آئل مارکیٹنگ کمپنیز اور ریفائنریز کو پرائس ڈفرینشیل کلیم کی ادائیگی پر غور. دوسری جانب گورنر اسٹیٹ بینک آئی ایم ایف سے مذاکرات کے لیے امریکہ چلے گئے. وزیر خزانہ کا مذاکرات میں آن لائن شرکت کا امکان. پاکستان کو آئی ایم ایف سے $1 ارب کی چھٹی قسط ملنی ہے. فواد چودھری کی کابینہ پر تنقید. سینٹرل جیل کا حاضری رجسٹر قرار دے دیا. کہا سارے بڑے ڈاکو کابینہ میں شامل ہو گئے. کرائم منسٹر کی وجہ سے کہاں کہاں شرمندہ ہونا پڑتا ہے. جب وہ خود کہہ رہا ہے قوم بھیکاری ہے تو دشمنوں نے کیا کیا نہیں کہنا. سینٹرل جیل کے حاضری رجسٹر کا صفحہ پلٹ چکا. آئین شکن اور گھڑی چور اب جیل جائیں گے. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ گزشتہ 4 سال مجرم ملک پر مسلط اور بے گناہ جیلوں میں رہے. آج دوسروں کو رسوا کرنے کی کوشش کرنے والے خود خوار ہو گئے. وزیر اعظم شہباز شریف سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ملاقات. پاک فوج کے پیشہ ورانہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. ملاقات میں ملک کی مجموعی داخلی اور حال پر تبادلہ خیال.
हुकूमत का पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी खत्म करने का ऐलान। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, पैमरा के होते हुए किसी और मीडिया अथॉरिटी की जरूरत नहीं। पैका ऑर्डिनेंस 2016 पर मुशावरत करेंगे। धौंस, धमकी, गाली और अफरा तफरी के रवैये को खत्म होना चाहिए। किसी बेगुनाह को जेल में नहीं डालेंगे, ताहम कानून अपना रास्ता बनाएगा। रोबोटिक्स ट्वीट से इदारों को बदनाम करने वालों से रियायत नहीं बरती जाएगी। नौमुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज का हल्फ न लेने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू। नून लीग ने दरखास्त में कहा, गवर्नर पंजाब हल्फ लेने की आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। अदालत ने दस्तावेजात मुंसलिक न होने पर दरखास्त वापस कर दी। अदादार कहते हैं, कानून के मुताबिक गवर्नर हल्फ लेने का पाबंद है। दूसरी जानब सेशन अदालत ने पुलिस को PTI और काफ लीग के अरकान को 29 अप्रैल तक गिरफ्तारी से रोक दिया। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मजारी कहते हैं, अदालतें रात को खोली गई तो सोचें कितना गलत हुआ होगा। अगर कोई नाजायज काम करने का कहेगा तो हरगिज नहीं करेंगे। कुछ लोगों ने छुट्टी पर जाने का कहा, क्या वो उनके जाती मुलाजिम हैं जो हर बात माने? अदालती हुक्म पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की, जो कुछ किया दयानतदारी से किया। कल्चर बन गया है कि फैसला हक में आए तो इंसाफ, खिलाफ आए तो इंसाफ तार तार हो गया। आर्टिकल 63A की तशरीह के रेफरेंस की समात में जस्टिस एजाजुल अहसन के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल खान ने इस्तफसार किया कि सबसे पहले तो ये तय करना है कि पार्टी से निराफ करना जुर्म है या नहीं। फारूक नाइक ने दलाइल दिए कि सिर्फ कत्ल करने का सोचने पर 302 नहीं लगती। 1973 के बाद आर्टिकल 62 और 63 में बहुत पेवंत लग चुके। तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन की नई हल्का बंदियों के शेड्यूल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया, नई मर्दमशुमारी होने तक नई हल्का बंदियों की कोई ज़रूरत नहीं। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी अमल में ताख़ीर से रोका जाए। 3 मई 2018 की हल्का बंदियाँ दुरुस्त करार दी जाएँ। डॉलर की कीमत में मुसलसल दूसरे दिन इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 90 पैसे महंगा, 184 रुपये 44 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपये महंगा, 186 रुपये का हो गया। स्टॉक एक्सचेंज में मंदी, इंडेक्स 206 पॉइंट्स कम, 46,333 पर बंद। मुआशी मुश्किलात से 2-4 मुल्कों के लिए वर्ल्ड बैंक का 170 अरब डॉलर का फंड कायम। पाकिस्तान को भी सस्ता कर्ज मिलने का इम्कान। PTI गैर मुल्की फंडिंग केस की समात। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन नामुकम्मल होने का एतराज़ उठा दिया। वकील अनवर मंसूर ने दलाइल दिए कि कमीशन के 2 अरकान तैनात नहीं हो सके, सिर्फ कमिश्नर या मेंबर्स ऑर्डर जारी नहीं कर सकते। अकबर एस बाबर के वकील ने कहा, एतराज़ पहले भी उठाया गया था जो खारिज किया गया। अनवर मंसूर ने दलाइल 3 दिन में मुकम्मल करने का बता दिया। मजीद समात आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, जिस शख्स का केस नैब में, उसे वजीर आजम या वजीर नहीं बनना चाहिए था। पहले केसेस से क्लियर होते फिर हलफ उठाते। पाकिस्तान का तोशाखाना पूरी कौम की अमानत है। तोशाखाने का गुज़श्ता 30 साल का रिकॉर्ड शाया किया जाए ताकि पता चल सके कि इस वजीर आजम ने कौमी खजाने के साथ क्या सलूक किया। PTI की मीनार पाकिस्तान पर 21 अप्रैल के जलसे की तैयारियां तेज। इमरान खान कहते हैं, जुमेरात को लाहौर में मुल्की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। करारदाद पाकिस्तान की मंजूरी के मकाम से हकीकी आज़ादी की जंग शुरू होगी। बैरूनी साजिश के जरिए करप्ट गुलामों को मुसल्लत किया जा रहा है। खुद मुख्तार पाकिस्तान की जद्दोजहद में सब लोग शरीक हों। चेयरमैन PTI कल सोशल मीडिया पर आवाम से गुफ्तगू भी करेंगे। MQM के रुकन कौमी असम्बली इकबाल मोहम्मद अली खान इंतकाल कर गए। 64 साला इकबाल मोहम्मद अली अरसे से अली और अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। इकबाल मोहम्मद अली 2018 में NA 240 कोरंगी से मुंतखब हुए थे।
قومی اسمبلی کا اجلاس JUI کے زاہد اکرم درانی بلا مقابلہ ڈپٹی اسپیکر منتخب، کل اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ زاہد درانی کے مد مقابل کسی اور نے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے UAE کے سفیر کی ملاقات، شہباز شریف کو وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد دی، پاکستان کے ساتھ تعلقات بڑھانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے پاکستان امریکہ کا اہم سٹیک ہولڈر ہے، دونوں کو مل کر کام کرنے سے امن و خوشحالی آ سکتی ہے۔ پاکستان کی نئی حکومت سے مل کر خطے میں امن و استحکام کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں۔ دادو میں آگ لگنے سے جاں بحق 9 افراد کی نماز جنازہ ادا، تحصیل میہڑ کے 2 دیہاتوں میں طوفان کے باعث آگ لگی، 8 بچے اور ایک خاتون جھلس کر جاں بحق ہوئی، 70 سے زائد گھر جل گئے، کئی مویشی بھی جل کر ہلاک۔ آگ گاؤں فیض محمد دریائی اور سالے ماچھی کے گھروں میں لگی۔ کراچی میں ناظم جوکھیوں کے قتل کے معاملے پر سول سوسائٹی کا احتجاج، ناظم جوکھیوں کے قتل کے خلاف سول سوسائٹی کے ارکان پریس کلب کے باہر جمع ہوئے، شرکاء کے نظام تمہارا، ناظم ہمارا کے نعرے۔ اسرائیلی فورسز کی نہتے فلسطینیوں کے خلاف جارحیت نہ تھمی، رات گئے غزہ میں بمباری کی، جنوبی علاقے میں میزائل داغے، مسجد الاقصی پر صہیونی حملے کے خلاف اردن کا احتجاج، اسرائیل کے سفیر کو طلب کر کے سرزنش کی، اردن کے شاہ عبداللہ کا UN سیکرٹری جنرل کو فون، حالات کی سنگینی سے آگاہ کیا، ایران کی اسرائیل میں گھس کر کارروائی کرنے کی دھمکی۔ افغانستان کا دارالحکومت کابل دھماکوں سے لرز اٹھا، یکے بعد دیگرے 3 دھماکوں میں 6 افراد جاں بحق، 11 زخمی، اموات بڑھنے کا خدشہ۔ 2 دھماکے اسکول اور ایک ٹیوشن سینٹر کے باہر ہوا، دھماکے کے وقت طلبہ اپنی کلاسز مکمل کر کے باہر نکل رہے تھے۔ پاکستان کی کابل میں دہشت گرد حملوں کی مذمت۔ روسی افواج نے یوکرین پر حملوں کا نیا سلسلہ شروع کر دیا، کیو، خارکیو اور ماریوپول کے بعد ڈونباس اور لوہانسک نشانے پر آ چکے۔ لیو پر زمینی و فضائی حملوں میں 7 افراد ہلاک، مزید کئی عمارتیں تباہ۔ روسی حملوں سے یوکرین کا 30% بنیادی ڈھانچہ ملیامیٹ ہو چکا، 300 سے زائد پل اور ہزاروں گھر تباہ ہوئے، روس کو بھی بھاری نقصان، یوکرین روسی ٹینکوں کا قبرستان بن چکا۔ اور 92 نیوز پہ رحمت رمضان افطار ٹرانسمیشن، غزوہ بدر، اسباب و واقعات اور نتائج کے عنوان پر گفتگو۔ جنید اقبال نے میزبانی کے فرائض انجام دیے، تلاوت قاری خالد کاظمی، نعت خوانی ریحان روفی اور حسان بن خورشید نے کی۔ ڈاکٹر نوید اظہر، بدرالزمان قادری، پروفیسر یوسف عرفان، سارہ فاروقی، ڈاکٹر طاہر تنولی، ڈاکٹر حامد فاروق مہمانوں میں شامل تھے۔